نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. حاضرین گرامی قدر، آج جو آیات ہم پڑھیں گے ان کا تعلق سورہ معارج سے ہے، اور جو عنوان ہے وہ اس مجموعے کی جو آخری آیت ہے وہاں سے لیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی یہ خصوصیات ہیں، جنت میں عزت کا مقام یہی لوگ حاصل کریں. یہی عنوان ہے کہ جنت کی عزت کا مستحق کون. بار بار ہم یہ جو عنوانات کی بات کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے یہ مطالبات یہ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ان اوصاف کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو جنت ہم بالیقین حاصل کریں. اس لیے ہمیشہ میں اس کو بہت توجہ دلاتا ہوں. ان آیات میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جہاں سے ہم نے اس مجموعے کو لیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا بے صبرا اور تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. تھوڑ دلا کہتے ہیں کم حوصلہ، بے صبرا. ہلوعا اصل لفظ استعمال ہوا ہے ہلوعا. ہلوعا کا مطلب ہوتا ہے جلد باز، بے صبرا، پست حوصلہ، تھوڑ دلا. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں انسانوں کی ایک بڑی شخصی کمزوری ہے. انسانوں کی شخصی کمزوری ہے کہ انسان، جس طرح قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کیا ہے خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی کے خمیر سے اٹھایا گیا. انسان کا خمیر جلد بازی سے اٹھایا گیا، وہ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے. جب ریئیکٹ فوراً کرتا ہے تو یہ اصل میں ایک شخصی وصف ہے، شخصی خصوصیت ہے، لیکن یہ اخلاقی مسئلہ بن جاتی ہے. اور اب یہ جو ہمیشہ ایک میرا تھیسس ہے، میں توجہ دلاتا ہوں کہ اخلاقی کمزوریاں دراصل شخصی کمزوریاں بنتی ہیں. تو یہ اس کی ایک اور مثال ہے. اب اس پہ اللہ تعالیٰ پھر بیان کر رہے ہیں کہ کیا مسائل ہیں جو پیدا ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب اسے برائی پہنچتی ہے، تو شر پہنچتا ہے تو وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کشادگی ملتی ہے، کوئی خیر اور بھلائی ملتی ہے تو وہ بخیل بن جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے ہم میں سے ہر شخص ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ زندگی میں جب سرد و گرم آتے ہیں، اچھے برے حالات ہوتے ہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا یہ تو ایک مسئلہ ہے نا، بے شک پریشان نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے، گھبرائیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا. یہ تو ایک نیچرل ریئیکشن. قرآن اصل میں کہہ کیا رہا ہے، بات یہاں نہیں رکتی، معاملہ آگے بڑھتا ہے. اور انسان پھر پہلا کام کیا کرتا ہے؟ واہ ویلا کرتا ہے. اور قرآن مجید دوسرے مقامات پر اس کی کوئی تفصیل کرتا ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جب جیسے کہ کوئی زندگی میں کوئی خیر کبھی ملی نہیں اسے. یعنی مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ سے شکوہ، شکایت، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا. پھر انسان آگے بڑھتا ہے اور بارہا کلمات کفر بکنے لگتا ہے. زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کی حیثیت. پھر عملاً انسان کیا کرتا ہے؟ بندگی سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. اللہ نے میرے لیے کیا کیا ہے جو میں نماز پڑھوں؟ اللہ نے میرے لیے کیا کیا ہے جو میں اس کی بات مانوں؟ جب مسائل باتیں ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں اور بار بار آ جاتی ہیں، طویل عرصے کے لیے آ جاتی ہیں، تو پھر یہ لوگ کرتے ہیں. اور ایک دوسرا رویہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان آگے بڑھتا ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. عملاً وہ ایسے کام کرتا ہے جو مشرکانہ فعال ہوتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، دوسروں کے دروازے پہ جاتا ہے، ان دروازوں کو دستک دیتا ہے جو کبھی نہیں کھلیں گے، ان لوگوں کو پکارتا ہے جو کبھی نہیں سنیں گے، ان چیزوں سے مدد چاہتا ہے جو کبھی جواب نہیں دیں گے. تو یہ انسان کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا روز و شب کا مشاہدہ ہے، اسی پہ توجہ دلائی گئی. دوسری
جو بات یہاں پہ کہی گئی ہے کہ جب اسے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب بھلائی ملتی ہے، کشادگی ملتی ہے، مال ملتا ہے، تو تب کیا ہو جاتا ہے؟ بخیل بن جاتا ہے۔ یعنی انسان کا یہ بڑا المیہ ہے کہ جس طرح صبر کرنے کے بجائے مصائب کے اوپر جو قرآن نے بیان کیا الصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، کہ مصائب کے اوپر بجائے اس کے کہ انسان صبر کرے، انسان ناشکری کرتا ہے، بے صبر پن کا مظاہرہ کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی عطا بخشش مہربانی مل جاتی ہے تو پھر وہ اپنے مال کو بچا کر رکھتا ہے، سینت کر رکھتا ہے۔ انسان مال گنتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دولت بڑھ رہی ہے، اس کے ایسٹس بڑھ رہے ہیں، اس کے بینکوں میں زیادہ پیسے آ رہے ہیں، وہ خرچ اگر کرتا ہے تو اپنی ضروریات کے لیے، خرچ اگر کرتا ہے تو اپنی خواہشات کے لیے، وہ خرچ اگر کرتا ہے تو اپنے جو نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے کرتا ہے، اپنے مزے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو کچھ دینے کے لیے اس کے پاس کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ نقشہ ہے، یہ وہ صورتحال ہے جس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ حالات کا روتے رہتے ہیں، اور اس لیے روتے ہیں کہ کوئی ان سے مانگ نہ لے، اور اپنی ضروریات ہوتی ہیں تو اس کے اوپر کوئی ان کی کمی نہیں ہوتی۔ ٹور بھی کریں گے، خوب بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہوں گی، گھر بھی ہوں گے، دنیا بھر کے خرچے ہو رہے ہوں گے، کوئی غریب آ گیا، کوئی ضرورت مند آ گیا تو کاروبار میں بڑا مندا ہے، حالات بہت خراب ہے، ظاہر ہے کہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ ہم کیوں نہیں دے رہے ہیں، تو یہ پھر رویہ آخر میں وہاں جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ ہے انسان اگر وہ اپنی تربیت نہ کرے۔ اچھا، اگر تربیت کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے وہ میں آگے آیت میں بتاتا ہوں، لیکن وہ ایک روایت میں آپ کو سنانا چاہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ یہ دعا کرتے ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ کرتا ہے کہ پروردگار اس خرچ کرنے والے کو تو بہترین بدلہ دے، اور دوسرا فرشتہ بخیل کو بددعا کرتا ہے کہ پروردگار اس کو تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے۔ تو یہ بخاری کی بھی روایت ہے اور مسلم کی بھی روایت ہے، اور اندازہ کیجیے، اور یہ تجربہ ہے، زندگی کا تجربہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو کمی نہیں ہوتی، ہمیشہ برکت رہتی ہے، اور جو بخل کرتے ہیں ان کے اندر، ان کے مال میں، ان کی جال میں برکت نہیں ہوتی، وہ انجوائے نہیں کر سکتے، بظاہر لگے گا ان کے پاس سب کچھ ہے، سکون نہیں ہوگا، محظوظ نہیں ہو سکیں گے، تو یہ مسئلہ رہتا ہے، اور اسی بددعا کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ برکت اڑ جاتی ہے۔ تو اس رویے سے بچنے کے لیے اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے، اور اس تربیت کا طریقہ قرآن بیان کرتا ہے الا المصلین، سوائے ان لوگوں کے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز میں ہم پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، یہ بندگی کا اظہار ہے، یہ ایمان کا اظہار ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ میں اور آپ انسانوں کی دنیا میں نہیں جیتے، ہم اللہ کی دنیا میں جیتے ہیں۔ اس دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسے بندہ مومن کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اسے اعتماد ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا معاملہ اصلاً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور جس کے ہاتھ میں ہے وہ پروردگار بہت قریب، بہت مہربان ہے، وہ میرے لیے خیر ہی کرے گا، بھلائی ہی کرے گا، ان دی اینڈ میں جیتوں گا، یہ بازی میں جیتوں گا۔ وقتی طور پہ تو یقیناً تکلیف ہوتی ہے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ تکلیف آئے اور آدمی کو محسوس نہ ہو، بیماری آئے اور انسان پریشان نہ ہو، مسائل ہوں اور انسان پریشان نہ ہو، وہ بیان بھی کرے گا، لوگوں سے ذکر بھی کر دے گا، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات ہو رہے ہوں گے، وقتی طور پہ شاید دل برداشتہ بھی ہو جائے، لیکن نماز اسے لے کے آتی ہے، یہ یقین دلاتی ہے، یہ اعتماد دلاتی ہے کہ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں بچا لے گا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، اور اسی لیے قرآن مجید نے دیگر مقامات پر جو بیان کیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز سے مدد چاہو، صبر سے مدد چاہو اور نماز سے مدد چاہو۔ نماز کی سگنیفیکنس ہے، یہ اہمیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو روشناس کراتی ہے، یاد دلاتی ہے اسے، تو انسان بھول جاتا ہے نا، تو یاد دلاتی ہے کہ تمہارا رب ہے، تم نے نماز میں آ کے اسے نہیں چھوڑا، تم نے نہیں چھوڑا، تم نے کمزور ہو کے نہیں چھوڑا، عاجز ہو کے نہیں چھوڑا، پریشان ہو کے نہیں چھوڑا، تو کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے؟
یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تم نے کمزور ہو کے نہیں چھوڑا، وہ طاقتور ہو کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تم نے عاجز ہو کے نہیں چھوڑا، وہ قادر مطلق ہو کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تم حقیر ہو کے نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ بلند اور اعلیٰ ہو کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اطمینان رکھو، تم نے نہیں چھوڑا وہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ دوسرے پہلو سے یہ نماز کیا یقین دلاتی ہے کہ میرا رب ہے، اگر میں کچھ خرچ کروں گا مال کو تو میرا اجر اس کے ہاں محفوظ ہے، وہ مجھے لوٹائے گا کم سے کم 10 گنا، زیادہ سے زیادہ 700 گنا، اور نصرت دین کے لیے کروں گا تو بے گنتی لوٹائے گا، اپنے اوپر قرض سمجھ کے لوٹائے گا، اپنی شان کے مطابق لوٹائے گا۔ تو یہ ایمان ہے، یہ دونوں پہلوؤں سے انسان کو اپنی جگہ پابر جاتا۔ شرط یہ ہے الذین هم علی صلاتهم دائمون، نمازوں پر وہ مستقل قائم رہیں۔ شرط یہ ہے کہ نمازیں اس طرح نہ پڑھیں کہ 2 پڑھی اور 3 چھوڑی، آج پڑھی کل چھوڑی، دفتر میں پڑھی گھر میں چھوڑی، فجر کی چھوڑی اور ظہر کی پڑھی، اور ظہر کی چھوڑی اور عصر کی پڑھی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ موڈ اچھا ہے پڑھ لی، موڈ خراب ہے نہیں پڑھی، گھر میں ہے تو نہیں پڑھی، دوستوں کے ساتھ ہیں، کسی اچھی محفل میں نیک لوگوں کے ساتھ ہیں تو پڑھ لی، نہیں، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ نماز یا بندگی جو ہے وہ دیکھیے صحرا کی بارش نہیں ہوتی، صحرا میں بارش ہوتی ہے، صحرا میں بارش ہوتی ہے اور بہت زوردار ہوتی ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھ لیجیے گا صحراؤں میں جب بھی بارش ہوتی ہے، اخباروں میں خبریں آتی ہیں طوفانی بارش ہوتی ہے، ایسی بارش ہوتی ہے کہ اکثر سیلاب آ جاتے ہیں۔ لیکن صحرا کی بارش کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ صحرا کو سرسبز نہیں کرتی۔ کیوں؟ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، 2-4 سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، تو 2-4 سال میں ایک دفعہ ہو گئی، سال میں ایک دفعہ ہو گئی ایسی بارش، معاف کیجیے گا، ایسی بارش صحرا کو سرسبز نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے ایسی نماز بندہ مومن کے دل کو سرسبز و شاداب نہیں کرتی، اس کے ایمان کو تر و تازہ نہیں کرتی، اور اس کو وہ سیرت و کردار نہیں دیتی جو اس طرح کے حالات سے اور اس طرح کے معاملات سے اسے نکال سکے۔ تو قرآن مجید شرط کیا بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنی نمازوں پر قائم رہتے ہیں، اپنی نمازوں پر قائم رہتے ہیں۔ تو یہ خالق کے ساتھ درست تعلق کی تعبیر ہے، جو اللہ کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہوں کھڑے رہتے ہیں۔ پھر اگلا وصف کیا ہے؟ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں ایک حق متعین ہوتا ہے مانگنے والوں کے لیے اور محروموں کے لیے۔ ہمیشہ کی طرح نماز کے ساتھ انفاق کا ذکر ہے، اور وہ خالق کے ساتھ درست تعلق کی تعبیر تھی، یہ مخلوق کے ساتھ تعلق کی درستی کی تعبیر۔ اور یہاں پر اس کو حق معلوم کیوں کہا گیا ہے؟ مطلب یہ متعین حق ہے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ وہ ایک حق ہے 2.5% یا 10% زکوٰۃ دیتے ہیں، نہیں، معاملہ صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ قرآن مجید یہ واضح کر رہا ہے کہ، اور یہ زمانہ قدیم سے دستور تھا اور آج بھی اچھے لوگوں کا یہ دستور ہے کہ ان کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ ایک حصہ الگ کر لیتے ہیں، یہ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ جس طریقے سے انسان جب مال کماتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی یہ حصہ تو میری مستقبل کی ضروریات کے لیے، یہ میں نے محفوظ کر لیا، یہ بچوں کے لیے یہ میں نے محفوظ کر دیا، یہ میں نے فرض کر لیجئے کہ اپنے میڈیکل کا خرچہ نکالنا ہے، بیٹی کے جہیز کے لیے نکالنے کرتے ہیں نا، خرچ الگ کر لیتے ہیں، آمدنی الگ کر لیتے ہیں، اس کو اپنی آمدنی کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ بالکل یہی تصور ہے، اہل ایمان اپنی آمدنی کے معاملے میں اسی طرح اس پہلو سے بھی حساس ہوتے ہیں کہ ایک حصہ آیا تو یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کے بندوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ مانگنے والوں کے لیے اور محروم کے لیے۔ مانگنے والا کیا ہے؟ دیکھیے، وہ شخص ہے جو اپنی ضرورت کو بیان کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو زیادہ تحقیق ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ یہ محروم کے بالمقابل میں آ رہا ہے، یہاں سے اشارہ نکلتا ہے کہ ان مانگنے والوں کا حق ہے جو محروم ہوں۔ یعنی اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے اطمینان ہو جائے کہ پروفیشنل آدمی ہے، دھوکہ دے رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ دینے کے پابند نہیں، چاہے وہ مانگ رہا ہو۔ لیکن اگر وہ مانگ رہا ہے، سفید پوش ہے، قرائن بتا رہے ہیں کہ اس کی بات ٹھیک ہے، کوئی قرینہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ وہ پروفیشنل ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر اگر دے سکتے ہیں تو زیادہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے
اور نہیں دے سکتے تو قرآن سکھاتا ہے کہ اچھے طریقے سے آپ معذرت کر لیں کہ نہیں دے سکتے، گنجائش نہیں۔ اور دوسرے کون لوگ ہیں؟ محروم۔ یہ چونکہ سائل کے بالمقابل ہیں تو یہاں پر اس میں یہ تصور کیا ہے کہ ہیں تو محروم لیکن اپنی عزت نفس کی وجہ سے مطالبہ نہیں کر رہے، سوال نہیں کر رہے۔ بعض اوقات آدمی بعض ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ سوال کر لیتا ہے، بعض اوقات ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سوال نہیں کر پاتا۔ تو قرآن مجید کیا توجہ دلا رہا ہے کہ ہر ضرورت مند کو ہمیں خود تحقیق کرنی چاہیے، یعنی ہم انتظار کرتے رہیں کہ وہ آ کے بھیک مانگے گا تب دیں گے اسے۔ اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے یا 2-3 دروس پہلے یہ پڑھا تھا کہ تجسس بعض جگہوں پہ کرنا چاہیے، وہ ایسے معاملات خاص طور پر رشتہ داریوں میں اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ رشتہ دار چونکہ گھروں کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، ان کو سارے حال معلوم ہوتے ہیں، ان سے کچھ چھپا نہیں ہوتا، تو یہ ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ ایک شخص اگر نہیں مانگ رہا اس کا مطلب کیا اس کو ضرورت نہیں ہے، دیکھنا چاہیے، جستجو کرنی چاہیے، کھانا ان کے یہاں کیسا بن رہا ہے، کیا پہننا ہے، سب نظر آ رہا ہوتا ہے، کیا ضروریات ہے، ان کو بن مانگے بھی دینا چاہیے۔ یہ سائل کے بالمقابل محروم جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے سارے مفاہیم اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی زبان کی جو بلاغت ہے، اس کا کمال ہے کہ چیزیں جب لاتا ہے قرآن مجید تو بڑے بڑے سوالوں کے جواب وہ اس طرح دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا وصف ہے والذین یصدقون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ ایمان لاتے ہیں، یہ نہیں کہا، اس سے ایک قدم آگے تصدیق کرتے ہیں۔ تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے بھی دعوت اگر پیش کر دی گئی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اسے اپنے دل کی آواز سمجھ کر کہ سزا و جزا ہونی چاہیے، تصدیق کرتے ہیں۔ اور اگر میرے اور آپ جیسے لوگوں کی طرح نسلی مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو رہے ہیں تو پھر وہ اپنے عمل سے تصدیق کرتے ہیں، اپنے عمل سے تصدیق کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ میرا عمل اس کا عکاس ہے کہ مجھے آخرت کی سزا و جزا کا یہ یقین ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب میرے ہر عمل کی کوشش ہوگی، مجھ سے پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا، اور اس جیسے بہت سے سوالات ہیں۔ اور یہ جو مطالبات ہم پڑھ رہے ہیں، ہر مطالبہ، ہر وصف، یہ کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، میں پوچھوں گا اس کے بارے میں۔ تم مصیبت آنے پہ صبر کرتے تھے یا کلمات کفر تمہاری زبان سے نکلتے تھے، شرک کرنے لگتے تھے؟ تم مال جب تمہارے پاس تھا بخیل بن کے بیٹھے ہوئے تھے، سانپ بن کے بیٹھے تھے اس کے اوپر، کیا کیا تھا تم؟ جتنے بھی مطالبات ہیں اصل میں یہ وہ سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو بندہ مومن اصل میں تصدیق کر رہا ہوتا ہے آخرت کی، اپنی زندگی کو ان مطالبات کے مطابق ڈھال کر کہ میں مال خرچ کر رہا ہوں تو میں تصدیق کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ یہ میرا مال ضائع نہیں ہو رہا، میں بیوقوف نہیں ہوں، ایڈیٹ نہیں ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ پیسے جمع کیسے کیے جاتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے ضروریات کیا ہے، یہ میں سب سے بڑی مصیبت کی دن کے لیے، سب سے بڑی ضرورت کے لیے بچا کے رکھا، یہ تصدیق کرنا یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ اصل میں کام کراتے ہیں کہ دنیا میں لوگ قانون کے خوف سے کام کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اصل میں آخرت کے خوف سے کام کراتے ہیں۔ اور قانون کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بے شک ان کے رب کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں جس سے بے خوف رہا جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جسے تقوی کے نام سے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر بڑی اس کو کھل کے بیان کیا گیا ہے۔ انسانوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے بے خوفی۔ عام انسان آخرت سے بے پرواہ، خدا سے بے پرواہ، اسی دنیا کے لیے جیتتے ہیں، اسی دنیا کے لیے مرتے ہیں۔ ان کا ایسا کرنا سمجھ میں بھی آتا ہے، دین سمجھایا نہیں گیا، بات پہنچائی نہیں گئی، حق واضح نہیں کیا گیا، گرچہ فطرت میں ہے، گرچہ فطرت کے اندر ہے، گرچہ عقل کا تقاضا ہے، ضمیر کی پکار ہے، لیکن چلیے بات نہیں پہنچی۔ یہ سانحہ سب سے زیادہ جو رونما ہوتا ہے وہ اصل میں مذہبی لوگوں میں ہوتا ہے اور سب سے بڑا المیہ ہوتا ہے۔ میں نے بارہا اس پر توجہ دلائی ہے کہ مذہبی لوگوں کو سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنا چاہیے،
اور یہ بڑا سانحہ ہے کہ مذہبی لوگ سب سے بڑھ کر خدا سے بے خوف ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر خدا سے بے خوف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے کچھ خود ساختہ نظریات، اپنی بدعات، اپنی خواہشات کو دین بنا لیتے ہیں، اس دین کو وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں، ادا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اصل دین ہے، اصل دین کے مطالبات جو خاص طور پر یہاں قرآن کے مطلوب انسان میں پڑھا رہا ہوں، ان سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ رویہ ایسا ہی ہوتا ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کردار گویا کہ بیان ہوا، ہم نے پیچھے پڑا، یا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ بخل کرتے ہیں، یہ کردار پھر وجود میں آتا ہے۔ پھر انسان الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پھیلاتا ہے۔ پھر انسان مذہبی انسان ہونے کے باوجود شرابیں پی رہا ہوتا ہے، بدکاری کر رہا ہوتا ہے، مال کے خزانے جمع کر رہا ہوتا ہے، ڈھیر کے ڈھیر جمع کر رہا ہوتا ہے، انسان دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، مذہبی آدمی یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں، بے گناہوں کے قتل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بے خوفی کی نفسیات کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ یعنی وہ بھی تو انسان ہے نا، کہیں سے تو آئی ہے۔ انسان کا ضمیر اتنا موٹا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے، سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ معاف کیجیے گا، ایسے لوگ اصل میں اپنے کچھ خود ساختہ نظریات، بدعات اور خواہشات کو دین بنا بیٹھتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سب دینی تعلیم، پتہ ہوتا ہے یہ بھی دینی تعلیم، لیکن پھر ایسے ایسے واقعات ہیں، میں اگر سنانا شروع کروں اور بیان کرنا شروع کروں، یہ ماتم کیا جانے کے قابل ہے، رونے کے قابل ہیں، افسوس کرنے کے قابل ہیں، جو مذہبی کردار ہے۔ اور میرا بھی شاید ایسا ہی، ہم سب کسی نہ کسی پہلو سے اس میں شریک ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کم سے کم اصلاح کے لیے تیار ہیں، اور یہی مزاج ہم نے پیدا کرنا چاہیے لوگوں کو کہ ہم ٹھیک ہے غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، لیکن ان لوگوں کا کیا کیا جائے جو کسی جرم کو جرم ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی خطا کو خطا ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ لا علاج لوگ ہیں۔ اور ان کی سب سے بڑی مثال قرآن بیان کرتا ہے یہودی، ان کے دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، اس کے بعد ان کے دل پتھر ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ انسان کا دل ہو جاتا ہے، یہ انسان کی شخصیت ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں جس سے تم بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کے ہاں تو وہ آگ ہے جو چمڑی ادھیڑ دے گی۔ ان آیات سے اس مجموعے کے آغاز سے پہلے بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وہ آگ جو ہے وہ چمڑی ادھیڑ دینے والی، اپنی طرف بلائے گی، اور وہ ایسی ہے کہ ایک لپٹ اس کی آئے گی اور چمڑی کھینچ کے لے جائے گی، انسان زیادہ نہیں جلائے گی، ایک سیکنڈ کے لیے آئے گی، چمڑی ادھیڑ کے لے جائے گی، پھر دوبارہ چمڑی ان کو پہنائی جائے گی، پھر کھال پہنائی جائے گی، پھر جھونک دیا جائے گا آگ کے اندر۔ یہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو سوئی کا چبھنا برداشت نہیں کر سکتے۔ کون اس عذاب کو برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں، اس لیے بے خوف ہوتے ہیں کہ تعویلات کر کے انہوں نے اپنا ایک نیا دین بنا دیا، اور یہی رویہ، یہی سوچ، خدا سے خوف کی سوچ انسان کو دیکھیے کبھی ریاکاری نہیں کرنے دیتی، تکبر نہیں کرنے دیتی، بلکہ خود جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ مجھے بھی میرا رب کا فضل عزت میں پہنچا۔ پھر آدمی سب کچھ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، یہ پھر خدا کے خوف کی عکاس ہوتا ہے۔ انسان کو اتنا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر احتساب کرنا شروع کر دیا اور میری چھوٹی سی غلطی کو بھی پکڑ لیا، اور کون سا انسان پاک ہے، معصوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق کون عمل کر سکتا ہے؟ کیا جواب دوں گا میں؟ عافیت کا راستہ یہی ہوتا ہے کہ پروردگار میری نیکیوں کو معاف کر دے اور میری گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ آدمی سب کچھ کر کے بھی اسے کچھ نہیں سمجھتا، یہ سیرت ہونی چاہیے۔ اگلا بس اسے ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں بہت مختصر پڑھوں گا۔ والذین هم لفروجهم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، یہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، اپنی لونڈیوں کے، ان کے باب میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں جو اس سے بڑھ کر کچھ چاہیں وہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ حفظ فروج کیا ہے؟ یہ عفت کی تعبیر ہے، یعنی انسان اور جانور کا بنیادی فرق کیا ہے؟ جانوروں کا گلہ جو ہوتا ہے اس میں نر ہوتے ہیں اور مادہ ہوتے ہیں، کوئی اقدار نہیں ہوتی، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس نر ہوتے ہیں اور مادہ ہوتے ہیں۔
انسانوں کے اندر بھی نر و مادہ ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کی تربیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ جانور بن کر عورتوں کو دیکھ کے انسان جانور نہیں بن جاتا. انسان کی ایک ضرورت ہے، فطری ضرورت، اس کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. بیویاں ہیں ان کا ذکر کر دیا. لونڈیاں اس دور میں یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطلوبہ یہ ایسی چیز تھی جو ہونی چاہیے. اس دور میں یہ شب پھیلا ہوا تھا. یہ ایک برائی تھی جو اتنی عام تھی کہ جو فوری طور پہ ختم نہیں ہو سکتی. قرآن نے عارضی طور پر، میں دہرا رہا ہوں، عارضی طور پر اسٹیٹس کو برقرار رکھا کہ جو ہیں، یہ نہیں کہا کہ نہیں بنا لو، جو ہیں ان کے ساتھ. ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہیں، گھر میں مستقل ہیں، اور سب جوان بھی نہیں ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ بوڑھی بھی ہوتی تھی، تو غلامی بہت عام تھی، وہاں ہر گھر کے اندر ہوتی تھی. گویا کہ وہ بیویاں ہی ہو جاتی تھی. اور اس زمانے میں تصور گویا کہ سمجھیے جس طرح آج سروس انڈسٹری کی حیثیت ہے، یہ اس زمانے کی سروس انڈسٹری یہی ناگزیر برائی تھی جو موجود تھی. اور اس پر میں نے بارہا لکھ کے مختلف پہلوؤں سے سمجھایا ہے کہ کیا اس کی وسعت تھی، کیا پھیلاؤ تھا، قرآن نے پھر کس طرح آہستہ فطری طریقے سے اسے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے بڑا حکم یہ دے دیا تھا کہ جو آزادی حاصل کرنا چاہے کر لے. اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی. یعنی پھر تو جو ضرورت مند ہوگا، مجبور ہوگا، وہی اپنے مالک کیا رہے گا. اس لیے کہ مالک ایسا نہیں ہوتے تھے کہ سبھی ظالم ہوتے تھے. مالک سپورٹ بھی کرتے تھے، سہارا بھی دیتے تھے. خاص طور پر اسلام کے تعلیمات کی بات مالک بہت خیال بھی کرتے تھے. تو بہت سے لوگوں کے لیے عافیت کا راستہ یہی تھا کہ مالکوں کو نہ چھوڑیں. تو یوں نہیں ہے کہ قرآن مجید نے اس کو کوئی برقرار رکھا ہے. تو اگر گھر میں ہیں لونڈیاں تو پھر ان کے ساتھ بھی یہ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. دور جدید میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے. تو اس میں آپ سوال کریں گے تو میں واضح کر دوں گا جو مسائل آج کل لوگ بعض نادان لوگ پیدا کر رہے ہیں، لیکن کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اس حد سے بڑھیں وہ سرکش ہیں. مطلب کیا کہ جو پھر بدکاری کے راستے پر قدم رکھیں گے تو جو 3 بڑے جرائم ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فرقان میں، ان میں سے ایک جرم ہے. اس راستے پہ گئے تو پھر جہنم کی سزا ہے. یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، بڑا جرم ہے، بڑا جرم ہے. اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اگلی بات، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں. یہ آیت بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر مختصراً میں دہرا دیتا ہوں کہ دیکھیے کل معاشرتی ذمہ داریوں کا یہ بڑا خوبصورت بیان ہے. کہ ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ کچھ تو وہ ہوتی ہیں جو فطری طور پر، سماجی طور پر، قانونی طور پر ہمیں دے دی جاتی ہیں. ذمہ داری ہمیں دے دی جاتی ہے. کچھ ذمہ داریاں ہم آگے بڑھ کر لیتے ہیں. جو دے دی جاتی ہیں وہ اصل میں امانت ہے. جو ہم آگے بڑھ کے لیتے ہیں وہ عہد ہے. پوری ذمہ داریاں اس کے اندر آتی ہیں. اب مثال کے طور پر جو امانتیں ہمیں دے دی جاتی ہیں فطری طور کی پر اگر دے دی جائیں تو ایک مثال ہے اولاد، طاقت، صحت. یہ سب اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا. اولاد اللہ نے دی ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، صحت اللہ نے دی ہے، جوانی اللہ نے دی ہے. یہ امانت دی ہے. پوچھیں گے اس کے بارے میں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے رکھوا دیے کسی نے وہ امانت ہے، وہ بھی امانت ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ باقاعدہ قانونی چیز ہے. یہ فطری چیز ہے. اسی طریقے سے جو عہد ہے وہ فطری بھی ہوتا ہے. فطری عہد کیا ہے؟ جو ہماری فطرت میں پیوست ہے، عہد الس سے، بندگی کا عہد. سماجی عہد بھی ہوتا ہے. جب ہم کسی عورت کو اپنے گھر بیاہ کے لاتے ہیں، بے شک اس کی ایک قانونی کانٹریکٹ بھی ہے، لیکن اصلاً یہ سماجی عہد ہے. ہم سماج کو جمع کرتے ہیں. یہ بھی آج کل جو ایک بحث کھڑی ہو گئی کہ 2 گواہ ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے. وہ لوگوں نے کم سے کم شرط رکھی ہے کہ اتنے تو ہونے چاہیے. سوال پیدا ہو گیا نا قانونی طور پر. ورنہ اصل قانون کیا ہے؟ سماج کو جمع کریں. سماج سے مراد یہ جو میرے آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں، میرا آپ کا سماج وہ ہوتا ہے. 2 مردوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہو رہا ہوتا. مجمع کو اکٹھا ہونا چاہیے. سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مرد، یہ عورت آج سے یہ اب میاں بیوی بن کے رہ رہا ہے. اب ان پہ کوئی زنا کی بہتان نہیں لگائے گا. ان کی اولاد کو ان کی اولاد مانا جائے گا. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ فارمیلٹیز ہیں. اصل یہ اعلان عام ہے. نکاح کی اصل اعلان عام. تو سماجی کانٹریکٹ ہے. اصلا یہ سماجی کانٹریکٹ. اس میں پھر ہم ذمہ داری اٹھاتے، کہتے تو نہیں ہے لیکن پھر اس خاتون کی پوری ذمہ داری اٹھاتے ہیں. قانونی حد وہی ہوتا ہے جو عام طور پر ہم وعدے کے نام سے جانتے ہیں. کوئی ایگریمنٹ کر لیا، کسی سے کوئی باقاعدہ وعدہ کر لیا، تو اگر یہ
इनको जामे मफहूम में आप देखें तो सारी मुआशरे की जिम्मेदारी इसकी ज़ेल में आती है। तो कुरान ये कह रहा है कि वो उनकी रियायत करते हैं। वो जिम्मेदारी आ गई या ले ली, आगे बढ़ के ले ली, दोनों की फिर वो लिहाज करते हैं, और फिर वो समाज बड़ा खूबसूरत समाज होता है, बेहतरीन समाज होता है। और अल्लाह के फजल से हम इस मामले में कहां खड़े हैं हम सब जानते हैं क्या हमारा रवैया है। अगली जो आयत है वो बयान करती है वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम कायमून, जो अपनी शहादतों को अदा करने वाले हैं। ये भी जिम्मेदारी की एक इजाफी किस्म है, यानी ये वो जिम्मेदारी है जो खास मौके पर मांगी जाती है, अदा करो इसे। ये क्या है कि किसी सच्चाई को हम जानते हैं और किसी की या तो उसके इल्म में नहीं है किसी के, या उसका ध्यान हट गया है, हम ये बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर दीनी हवाले से हमारी जिम्मेदारी है तवासो बिल हक तवासो बिस सब्र, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि कोई शख्स हक से हट रहा है उसको वापस लाएं, बताएं कि भाई हक ये है, तुम जुल्म कर रहे हो किसी के ऊपर, आप ज्यादती कर रहे हैं, आप मुनकर का इर्तिकाब कर रहे हैं, आप मारूफ को छोड़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि लठ लेके खड़े हो जाएं, जलील कर दें किसी को, नरमी से, मोहब्बत से, शाइस्तगी से बताना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए। ये भी यही शहादत है जो अदा करनी चाहिए। और जो जिसको बिलुमूम शहादत कहते हैं वो ये कि किसी वाक़े की आप गवाही दें और सच्ची गवाही दें। और कुरान फिर दीगर मुकामात पर इसको वाज़ेह करता है कि इसमें कोई टेढ़मेढ़ नहीं हो सकती, बात जो है बयान ही वही बयान करनी होगी। मामला अपना हो, रिश्तेदारों का हो, बिल्कुल सही बयान करना होगा, अगर दुश्मन का है तब भी सही बयान करना होगा, भाग भी नहीं सकते और झूठी गवाही भी नहीं दे सकते। इसमें से हर काम बदतरीन गुनाह है। हुजूर ने तो इतने सख्त किस्म का तबसरा किया झूठी गवाही पे, आपने बड़े गुनाहों को जब गिनवाया मौके पर, तो शिर्क, वालिदैन की नाफरमानी और फिर झूठी गवाही, जैसे ही आप झूठी गवाही पे पहुंचे आप टेक लगाए हुए थे, उठ गया और आपने कहा झूठी गवाही, और इतना दोहराया कि हज़रत अबू बकर कहने लगे हम ख्याल ये करने लगे कि हुजूर खामोश नहीं होंगे इसके बाद, इतना दोहराया हुजूर ने। झूठी गवाही ये बड़े जराइम में से जो है। अगला बस वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। नमाज से मामला शुरू हुआ था, नमाज पर ही खत्म हो रहा है। इस्तकामत का शुरू में हुक्म दिया गया था और यहां पर यह कहा जा रहा है कि वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। हिफ्ज़ सलात बड़ी जामे ताबीर है, हर तरह के हालात में नमाज पर कायम रहे, नमाज को उसके वक्त के ऊपर पढ़ें, जमात का जितना एहतमाम हो वो करें, खासतौर पर जुम्मा और ईदैन में तो लाजमन जमात का एहतमाम करें, उसके अराकीन, तादील अरकान बिल्कुल ठीक ठीक तरह अदा करें, कुरान मजीद इतना याद करें, अस्कार को याद करें जो जरूरी अस्कार हैं, तो इन सब चीजों का एहतमाम करना चाहिए। ये दीन देखिए बड़ा कुरान ने कमाल किया, यहीं से शुरू हुआ और यहीं पर खत्म किया। यानी मतलब क्या है, नमाज ताबीर है खुदा की याद की, खुदा की अक़ीमत सलात लिज़िक्री, अल्लाह की याद की ताबीर है। जो हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने कहा था नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, अल्लाह याद है तो बाकी चीजें भी याद रहती, और अल्लाह याद नहीं है तो कुछ याद नहीं रहता। और अल्लाह याद है से मुराद क्या है, वो वाला अल्लाह नहीं जिसमें सिर्फ जबान से अल्फाज निकल रहे होते हैं, वो अल्लाह जो कुरान मजीद में बयान हुआ है। कुरान मजीद असास है, बुनियाद है, जड़ है, ये महवर मरकज, इसकी बुनियाद की जो दीन है वो ठीक दीन है। जब ये सब कर लिया तो नतीजा सुन लीजिए, उलाइका फी जन्नातिन मुकर्रमून, उनका बदला क्या होगा कि जन्नत के बागों में। ये जन्नत के जो बाग हैं ये समझिए ये सहरा नशीनों के लिए बयान किया अल्लाह ने, यानी सहरा की धूप के अंदर, वहां की चिलचिलाती गर्मी के अंदर, लू के थपेड़ों के अंदर बाग से ज्यादा खूबसूरत चीज कोई हो नहीं सकती थी। और यहाँ जिक्र नहीं, दूसरे मकामात पर जन्नातुन तजरी का भी जिक्र है, तजरी मिन तहतिहा अनहार, कि उनके नीचे नहरें बहती हैं, तो बाग और पानी ये असल में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। आपके जहन में जो तसव्वुर है आपकी जन्नत का, अल्लाह ताला वैसे ही बना के देंगे। इस मामले में इत्मीनान रखिए कि ये नहीं कि अल्लाह ताला दो बाग आपको दे देंगे उस पर हो, नहीं, जो नेमत आप कहेंगे, जो चाहेंगे वो आपको दिया जाएगा। और मुकरमून, इज्जत नफ्स की ख्याल करते हैं। इंसान की जो बुनियादी जरूरियात है, माहिरीन नफ्सियात ने अब इस पर काम करके बता दिया है कि जिस तरह भूख और जिन्स ये बुनियादी जरूरियात हैं, इज्जत नफ्स, कोई हमारी बेइज्जती ना करे, हमें इज्जत दे, एहतराम से पेश आए, ये भी इंसान की बुनियादी जरूरियात में से एक जरूरत है। तो जन्नत में जगह जगह इसका एहतमाम होगा। इसकी सबसे बड़ी शक्ल, फरिश्ते हर जगह सलाम करते हुए आपको पेश आएंगे। आप किसी जन्नत के किसी जगह पे खाना खाने जाएंगे
آپ کہیں شراب پینے جائیں گے جنت والی شراب، تو یوں نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کو ایسے آ کے پیش ہو جائیں گے، بڑی عزت کے ساتھ پیش آئیں گے، بہت احترام کے ساتھ۔ اور یہ آپ کسی اچھی جگہ پہ جائیں، ریسٹورینٹ میں، آپ دیکھیں فرق زمین آسمان کا پڑ جاتا ہے۔ سروس کس طرح آپ کی دی جا رہی ہے، عزت کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے، رسپیکٹ کی جا رہی ہے، یہ آپ کو بے اتنائی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید یہ یقین دلاتا ہے کہ اعلیٰ ترین طریقے سے آپ کو معاملہ کیا جائے، اور سب سے بڑی عزت افزائی اللہ کی حضور پیشی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اور اس جنت کے لیے سارے مطالبات اگر آدمی اختیار کر لے تو کوئی برا سودا نہیں، پھر انسان نے بازی مار لی اور انسان جیت گیا۔ اور جو میں توجہ ہمیشہ دلاتا ہوں کہ یہی راستہ ہے نجات کا، یہی راستہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لے کے پہنچے تو اللہ تعالیٰ جواب کیا دیں گے؟ میں نے سوال میں تم سے حساب کا پرچہ، حساب کا سوال کیے تھے، تم شاعری لکھ کے لے آئے، شاعری کے جواب میں تو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ جو سوال پوچھے ہیں جواب وہی دینا ہے، زندگی کو ان تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہے، یہی راہ نجات ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔